على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رب العالمين. عبد السلام نہایت ہی معزز و محترم حاملین عقیدہ اہل سنت میرے بزرگوں نوجوان دوستوں بھائیوں جميع احباب سامعین ذی احتشام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج ہمارا 8واں درس چل رہا ہے. اللہ کی فضل و کرم اور احسان سے مالک کائنات نے فضل و کرم فرمایا اور ہمیں اپنے گھر میں اپنی عبادت کے لیے آنے کا موقع اور توفیق عطا فرمائی. میرے محبوب کے غلاموں، ہماری گفتگو کا عنوان خصوصاً آمین بسر ہے. کل ہم نے گفتگو کی تھی کہ امام کے پیچھے کھڑے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے مقتدی کو سورہ فاتحہ بلند آواز سے پڑھنا چاہیے یا نہیں. تو آج اسی کے ساتھ ملا کے ہم نے عنوان کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ دیکھنے میں آیا ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی جو کھڑے ہوتے ہیں جب امام غیر المغضوب علیہم والضالین کہتا ہے تو پیچھے سے ایک آواز گونجتی ہے، بلند آواز سے احباب آمین کہتے ہیں. اور اس پر بھی ایک سائل نے سوال کیا تھا تو اس کا جواب موقع پہ تو الحمدللہ سائل کو جواب دیا جاتا ہے، لیکن وہ بات ذہن میں ہوتی ہے کہ شاید کئی اور ایسے احباب ہوں جو اس مسئلے سے ناواقف ہوں، تو پھر اس کو اپنے درس کا حصہ بنا لیا جاتا ہے تاکہ جنہیں اس بات کا علم نہ ہو بات ان تک بھی پہنچ جائے. تو میرے محبوب کے غلاموں، ہم اہل سنت ہیں. اہل سنت کا جو موقف، جو نظریہ اور جو عقیدہ ہے، ہم نے اس کو بیان کرنا ہے. کسی دوسرے کی ذمہ داری ہماری نہیں. تو اہل سنت کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں جب غیر المغضوب علیہم والضالین پڑھے امام تو مقتدی کو آمین کہنا چاہیے، لیکن اونچی آواز سے نہیں، آہستہ آواز سے، اور آواز اتنی ہو کہ خود سن سکے، دوسروں تک نہ جائے. بس یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھیے گا، اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور یہی روایت متفق علیہ یعنی بخاری مسلم شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. روایت کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم والضالین کہے تو تم آمین کہو آہستہ آواز میں، کہ تمہارا آمین کہنا فرشتوں کی آمین کے ساتھ ملا ہوا. جس کی آمین، جس کا آمین کہنا فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے تو امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پچھلے سارے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے. کس کی؟ کہ جو آمین کہے امام جب پڑھے. اور یہاں دو باتیں واضح ہوتی ہیں. ایک کل کا ہمارا عنوان تھا کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے یا کہ نہیں.
محبوب دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم وَلَضَّالِّينَ کہے تو تم آمین کہو، پتہ چلا کہ فاتحہ پڑھنا امام کا کام ہے اور آمین کہنا امام و مقتدی دونوں کا کام ہے۔ اگر مقتدی کے لیے فاتحہ پڑھنا جائز ہوتا تو حضور علیہ السلام فرماتے، جیسے فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم وَلَضَّالِّينَ پڑھے تو اس کے بعد تم اور امام سب آمین کہو آہستہ آواز سے، تو حضور یہاں فرماتے کہ جب تم فاتحہ پڑھتے ہوئے وَلَضَّالِّينَ پڑھو تو سارے آمین کہو، تو اس سے یہ واضح ہوتا کہ سورہ فاتحہ مقتدی بھی پڑھے اس کے لیے بھی جائے، لیکن حضور نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم وَلَضَّالِّينَ پڑھے تو تم آمین کہو، یعنی فاتحہ پڑھنا امام کا کام ہے اور آمین کہنا تم سب کا کام ہے۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے، حضور کے فرمان کے مطابق اس کے پچھلے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ اور آہستہ آواز میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، آہستہ آواز میں آمین کہنا اس میں حکمت یہ ہے کہ فرشتے آمین کہتے ہیں آہستہ، اور تمہارا آمین کہنا ان سے بلند نہ ہو، بلکہ تم آمین کہو تو آہستہ کہو اور تمہاری آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے۔ تو آمین کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یا اللہ قبول فرما، الہی قبول فرما۔ تو یہ بھی ہماری طرف سے دعا ہے، اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو،